جگہ پہ بنی ہے. اس لیے یہودیوں کا تو کوئی دعویٰ قابل ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کے، وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں ہماری عبادت گاہ تھی، ہمارا ہیکل تھا، اس کو مسمار کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا دی. یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہے، آج کی عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی کہ ان کی مسجد پہلے موجود تھی، انہیں مسمار کیا مسلمانوں نے اور بعد میں بنائی اپنی، تو اولی حق تو ان کا ہے. لیکن آپ کے ہاں تو عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس موجود تھا، ہیکل سلیمانی موجود تھا، وہ عبادت گاہ تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے نمازیں پڑھی، وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، تو وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھی اور پھر اس کے بعد موجود نہیں رہیں، اس کی جگہ وہاں مسجد آ گئی. خواہ وہ بنی امیہ کے زمانے کی، عبد الملک کے عہد کی سن 72 ہجری کی بنی ہوئی کیوں نہ، مسجد اس کی جگہ آ گئی جس بیت المقدس کو، جس مسجد وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضور کے زمانے میں تھیں یہ چیزیں، بعد وہ نہ رہیں، ان کی جگہ مسجد آ گئی. کتنا دعویٰ ان کا مضبوط کر دیا آپ نے کہ حق ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے، ہماری مسجدوں کو ہمارے ہیکل کو مسمار کر کے اپنی مسجد بنائی ہے، ثبوت ہم پہنچا دیا. میں پھر دوہرا دوں وہ جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ستمبر 59 میں ہی 69 میں، معاف رکھیے گا 1 منٹ کے لیے، جی ستمبر 69 میں 69، میں نے کہا غلطی نہ کر دوں، اس میں یہ چیز انہوں نے خود لکھی تھی کہ ظہور اسلام کے وقت یروشلم میں یہودیوں کا کوئی معبد تھا ہی نہیں. بڑی صاف بات تھی، یہودیوں کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے اس سے. اور چند ہی دن گزرے اسی ستمبر 69 میں انہوں نے اپنے درس میں یہ کہا اور پھر یہ لکھا ان کے پرچے نے کہ قبلہ اول اس لیے ہے یہ یروشلم کے حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی. جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے. لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا، کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑتے تھے. تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یعنی اسی ستمبر 69 میں چند دن پہلے کہا کہ وہاں کوئی تھی نہیں ان کے ہاں کا، نہ مسجد اقصی، نہ کوئی ہیکل سلیمانی، نہ کوئی عبادت گاہ تھی ہی نہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھی، حضور اور آپ کے ساتھی 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کی زندگی کے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. تو اس کے وجود کا تو اعتراف آپ کے ہاں موجود ہوا، اور حدیثوں میں یہ موجود ہے. ان کا انکار کیجئے گا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے. اسے آج تک قبلہ اول کہے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے وجود کی شہادت اور ثبوت تو خود ہم پہنچا رہے ہیں. ہم آپ غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرح ہماری روایات میں دخل ہوئی. قرآن کریم میں نہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی ذکر ہے، نہ تعویل قبلہ کا. جب پہلے اس کو بنانے کا ہی ذکر نہیں تو اس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے دن سے تھا.
یہی نہیں تھا حضور کے زمانے میں، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، وہ قبلہ اول بھی وہ تھا آپ کا، دوم تو اب کہا ہی کیا جائے گا، وہی تھا اول بیت وضع للناس، تمام نوع انسانی کے لیے پہلا گھر خدا کا۔ ان حقائق کی روشنی میں عزیزان مان آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو پہلا مرحلہ بیان کر لیا جاتا ہے، حضور کو مکے سے بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے آگے حضور کو سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف پہنچایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اگلا مرحلہ لیجیے، خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ عرش ہے، خدا وہاں ہوتا ہے۔ یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے، اسپیس، اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی۔ اسپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جسے کہتے ہیں آپ، مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مادہ جگہ گھیرتا ہے، اور چوتھی پانچویں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، جب مادہ جگہ گھیرتا ہے، اسپیس، اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس، دونوں چیزیں، مکان اور زمان، یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں۔ ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لیے، اس نے تو اللہ کی ذات کو، خدا نے اپنے آپ کو ان مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا، معرّہ اور معزّہ رکھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ یہ چیزیں کوئی مادی شے جو ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے، کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے، یہ تو ٹائم ہوا۔ کسی ایک مقام کے اوپر ہو، جب ایک مقام کے اوپر ہوگی تو دوسرے مقام پہ وہ نہیں ہوگی، یہاں ہوگی، اس کے لیے اسپیس کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ تو اسپیس تو ایک میٹیریل چیز کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ کوئی ایک مقام ہے جسے عرش کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے۔ کسی نے اگر ملنا ہو خدا سے تو اس مقام پر جانا پڑے گا، جانے والا بھی میٹیریل حیثیت میں جا رہا ہے، بجسد عنصری جسے کہتے ہیں نا، جسم مبارک کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ وہ جا رہا ہے، مادی جسم اسپیس میں سے جائے گا، اسپیس میں ہی جائے گا، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقام پر ہے، وہاں جا کے ملنا ہوگا اس سے۔ عزیزان من، کھٹ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو ایک لے جائے؟ یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے آپ کے سامنے۔ خدا نہیں رہتا۔ اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی، حضور تشریف لے گئے، یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے، اور اول تو یہ خدا کے تصوری کے خلاف ہے، اور قرآن میں تو ہر مقام کے مختلف مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، اذا سألک عباد عنی، لیجیے 2/186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میرے متعلق میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں عرشوں پہ نہیں بیٹھا ہوں.